السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ اور ان کی خاندانی شرافت اور خاندان قریش اور خاندان ہاشم اور عبد المطلب یعنی آپ کے دادا جان عبد المطلب کون تھے، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب نامے کو ہم سنتے ہیں۔ میرے حضور کا نسب کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے کہاں پہنچا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا سلسلہ نامہ، آپ کا نسب نامہ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہیں۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کے خاندانی شرافت یعنی آپ کا جو خاندان تھا بڑا ہی شریف گھرانہ تھا، بڑا ہی شرافت گھرانہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے کہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں یعنی سب لوگوں کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ نبی علیہ السلام اعلی خاندان کے ہیں، یعنی سب سے عمدہ خاندان کے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، یعنی بہت بڑے دشمن تھے، اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار و عزت گرا دیں۔ یہ ان کے دل کی تمنا تھی، لیکن وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ بڑا ہی اعلیٰ درجے کا تھا،
بڑا ہی شرافت و نجابت درجے کا تھا۔ ایسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں برگزیدہ کا مطلب پسند فرمایا، اچھا مانا، اچھا جانا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مجھ کو سے مراد میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ بنی ہاشم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا گیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مثل نہیں ہے۔ جیسے کہ میں بتاؤں کہ خاندان قریش کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یعنی قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی غالب نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں پر یہ غالب رہتا ہے۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، یعنی کہ آپ کے شجاعت کا، بہادری کا چرچا چلا کرتا تھا۔ اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمرو حمیری کا شعر بہت مشہور ہے کہ جو اردو میں جس کا ترجمہ ہے، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ اب بنی ہاشم میں یہ نور منتخب ہوا۔ بنی ہاشم کیا ہے؟ ہاشمی گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کے پردادا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم کہنے لگے۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیہ تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینے میں قبیلے خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام
سلمہ تھا اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستہ میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ حضور عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ گور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتی تھی، اس لیے ان کا لقب متعلم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے اصحاب فیل کا واقعہ۔